رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گے۔ آج بہت ہی درد دل کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عورتوں کو کس طرح بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی کرداروں پہ، ان کی عزتوں پہ وار کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے واقعہ آیا ثنا یوسف کا، اس بچی کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا کہ اس کے ایک نہ کہنے پر اس لڑکی نے اس کی جان ہی لے لی۔ مطلب عورتوں کی عزت، عورتوں کی زندگی ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک مچھر کے پر کے برابر شاید ہماری عورتوں کی زندگی رہ گئی ہے پاکستان میں مسلمانوں کے لیے۔ اور مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا کہ عرب عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو پیدا ہوتے ہی زمین کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو مجھے اب وہی زمانہ یاد آ رہا ہے کہ واقعی اب تک ہم اس چیز سے نہیں نکل پائے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ پھر اب ایک اور ہمارے سامنے واقعہ آیا بلوچستان میں، جو لڑکی کو گولیاں ماری گئیں، اور اب یہ سنا جا رہا ہے کہ اب یہ چیز آ رہی ہے سامنے کہ وہ لڑکی اللہ نہ کرے بد کردار تھی۔ اگر وہ لڑکی بد کردار ہوتی تو یقین کریں وہ اس طرح گولیاں نہ کھاتی، وہ اپنی بد کرداری اس ٹائم پہ بھی دکھا دیتی اور وہ مردوں کے پاؤں پڑ جاتی، ان مردوں کے سامنے جھک جاتی کہ مجھے نہ مارو، اور میں مطلب وہ کوئی بھی بہانہ کر سکتی تھی نا، مگر اس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو دینا گوارا کیا، مگر وہ ان مردوں کے سامنے نہیں جھکی۔ یہی اس کی کردار کی، اور یہی بات اس کی کردار کی گواہی دے رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی۔ بھائی اگر وہ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی یا جو بھی معاملہ تھا تو اس کو آپ سورٹ آؤٹ کر سکتے تھے نا۔ ایک انسان کو اس کی جان سے لے لینا، اس کی زندگی چھین لینا کہاں کا انصاف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اگر زنا کی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے نا، تو اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے موجود، جو اس ٹائم پہ موجود ہوں، جو عینی شاہدین جس کو کہتے ہیں نا وہ ہوں۔ ہم پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں کہ بس عورت نے اپنی پسند کا نکاح کر لیا، یا عورت نے اپنی پسندیدگی ظاہر کر دی اور ہماری غیرت جاگ گئی۔ لیکن یہی چیز اگر کوئی لڑکا کرتا نا، کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر کے لے آتا، یا وہ اپنی پسند ظاہر کر دیتا، یا وہ اپنے خاندان کے خلاف چلا جاتا، تو اس کو یہ کہہ کر کہ وہ لڑکا ہے سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو کیا وہ جو لڑکی لے کر آ رہا ہے، کیا وہ کسی خاندان کی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا اس کے باپ بھائیوں کے پاس غیرت نہیں ہے؟ اتنا متضاد رویہ کیوں ہے لڑکوں کے جو لڑکیوں کے لیے ہمارے معاشرے میں؟ صرف اور صرف یہ دین کی سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، کہ ہم نے صرف اپنے مطلب کا دین سیکھ لیا، اپنے مطلب کا دین پڑھ لیا، اور ہم اس پہ عمل پیرا ہو گئے۔ ہم نے صرف دین میں وہی چیزیں لی جو ہمارے فائدے کی ہیں، جو عورتوں کے بارے میں دین کہہ رہا ہے نا ہمیں، اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے عورتوں کا مقام، وہ ہم لیتے ہی نہیں۔ عورتیں اگر بیٹی ہیں تو وہ باپ کے نام پہ مر کٹ جائے، اگر وہ بیوی ہے تو وہ شوہر کے نام پہ مر کٹ جائے۔ بیٹیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہاں سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے، اور واقعی ہی ایسا ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کے جنازے نکل جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ نہیں پوچھتے، ماں باپ کو بس یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت۔ اور اگر کوئی طلاق یافتہ بیٹی آ کے بھی بیٹھ جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، اللہ کے یہاں جواب دہی نہیں ہوگی اس چیز کی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کون سے دین پہ چلے تھے، کس کو فالو کیا تھا؟ جو یہ سب میں کہوں گی کہ یہ سب دماغ کا، شیطان کا فطور ہے آپ کے دماغ میں۔ یہ چیزیں جو آپ کے اندر آ رہی ہیں نا، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ صرف اپنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی ہے، کہ یہ ہم نے شاید ہندوازم سے لے لی ہیں چیزیں، کہ وہ عورتوں کو اس طرح سمجھتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ ابھی بھی ایسا ہے کہ عورتوں کے ساتھ وہاں پر ان کے سسرالوں میں جتنا بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، بس مائیں نہیں کر سکتی کہ نہیں تم نے اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے، شوہر کے لیے سب کچھ کرنا ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ وہیں پر رہو۔ اور عورتیں کرتی بھی ہیں ایسا، عورتیں ایسا کر رہی ہیں، کبھی اپنے باپ کے غیرت پہ قربان ہو جاتی ہیں، کبھی اپنے شوہر کی غیرت پہ قربان ہو جاتی ہیں، کبھی اپنے بھائیوں کی غیرت پہ قربان ہو جاتی ہیں۔
مجھے بہت بے دردی بہت دکھ ہے اس بات کا، اور میں بہت درد دل سے یہ بات کروں گی کہ خدارا دین پڑھیں، خدارا یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کو کس طرح پالا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو کم از کم اتنا فہم تو دے، اتنا تو اللہ پاک ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے کہ وہ عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ ضرور اس بات پہ سوچئے گا، اور اس لڑکی کو بالکل اس کے بارے میں جتنی بھی فیک ویڈیوز آ رہی ہیں، وائس آ رہی ہیں، جو بھی آ رہا ہے، پلیز اس کو ایوائڈ کریں۔ اس کا کردار جیسا تھا، وہ جیسی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ثنا یوسف ہو گئی، جتنی بھی لڑکیاں، حمیرہ اصغر ہو گئی، ان کے بارے میں اتنی چیزیں سننے کو آئیں، اور میرا دل بہت کیا تھا کہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں، مگر بس میری ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ہم مردہ معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، بے حس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کرے میری آواز پہنچے لوگوں تک، اور لوگ اس چیز کو سوچیں۔ وہ لڑکی بد کردار ہوتی تو وہ اپنے اوپر گولیاں نہ کھاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔